درد محبت مکمل ناول۔ فیصلہ اٹل ہے، خون کا بدلہ خون اور عزت کا بدلہ عزت۔ اس پنچایت کا یہی قانون ہے۔ پنچایت کے سربراہ کی گرجدار آواز نے حویلی کی وسیع دالان میں موجود ہر ذی روح پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ شخص اپنی پگڑی سنبھالتے ہوئے حقارت سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنے بوڑھے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ نہیں چودھری صاحب، میری بیٹی بے قصور ہے، اس پر رحم کریں۔ میرے بیٹے کے گناہ کی سزا میری معصوم پلوشہ کو مت دیں۔ دین محمد نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر سردار حشمت خان کے سامنے فریاد کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر سامنے بیٹھے سرداروں کے چہروں پر پتھریلی سختی جمی ہوئی تھی۔ سردار حشمت خان نے اپنا حقہ ایک طرف رکھا اور غضبناک نگاہوں سے دین محمد کو گھورا۔ تمہارے بیٹے دلاور نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی معصومی کا خیال کیا تھا؟ بولو دین محمد، کیا تب اسے رحم آیا تھا؟ اگر وہ بزدل یہاں سے فرار نہ ہوتا تو ہم اسے چوراہے پر لٹکا دیتے، مگر اب چونکہ مجرم ہاتھ سے نکل چکا ہے تو حساب تو برابر کرنا ہی ہوگا۔ مگر یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، پلوشہ کی ماں نے چیختے ہوئے دہائی دی، مگر قریب کھڑے محافظ نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ پلوشہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی دلاور گاؤں کے سردار کی بیٹی مہوش کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگ چکا ہے اور اب گاؤں کا یہ ظالمانہ نظام اس کی عزت کو بھین چڑھانے والا ہے۔ مجمع میں سے ایک اور بزرگ سردار نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ شام ڈھلتے ہی تمہاری بیٹی کو حویلی کے پچھلے حصے والے مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ آج رات سردار حشمت خان کا بیٹا زاویار وہی کرے گا جو تمہارے بیٹے نے اس کی بہن کے ساتھ کیا، تبھی ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ یہ الفاظ پلوشہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے سامنے کرسی پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے ہونے کے باوجود انتہائی وجیح اور رعبدار لگ رہا تھا۔ زاویار، سردار کا بیٹا، جس کی شرافت کی قسمیں پورا گاؤں کھاتا تھا، مگر آج وہ بھی اس ظالمانہ فیصلے پر خاموش تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنا ناممکن تھے۔ وہ بالکل پتھر کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ رحم کی ساری اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی حویلی کا ماحول پراسرار ہو چکا تھا۔ پلوشہ کو اس کے والدین سے الگ کر کے اس منحوس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے لرز رہی تھی۔ باہر پہرے داروں کے بھاری جوتوں کی آوازیں اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس طرح تباہ ہونے والی ہے۔ اچانک دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ پلوشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کنڈی لگائی اور پھر پلٹ کر پلوشہ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت اور سختی تھی۔ پلوشہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑا گئی۔ خدا کے لیے میری قریب مت آئے، مجھے جانے دیں سردار جی۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ زاویار کے قدموں کی چاپ کمرے کی سکوت کو چیرتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ مٹھیوں کی شکل میں بھنچے ہوئے تھے۔ پلوشہ نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے موت اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو پلوشہ۔ زاویار کی بھاری اور سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پلوشہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو زاویار کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تماچا پلوشہ کے گال پر رسید ہوا۔ پلوشہ کی ایک چیخ نکلی اور پھر سکوت چھا گیا۔ کتنا وقت گزرا کچھ احساس نہیں ہوا۔ چند گھنٹوں بعد دروازہ کھلا اور زاویار باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک نظر زمین پر گری پلوشہ پر ڈالی جس کا حلیہ چیخ چیخ کر بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی دین محمد نے فیصلہ کر لیا۔ میری بچی اب اس گاؤں میں ایک پل نہیں رہے گی، لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ پلوشہ کی ماں نے روتے ہوئے اس کا سامان باندھا۔ اسی دوپہر پلوشہ کو شہر جانے والی بس میں بٹھا دیا گیا تاکہ وہ اپنی خالہ کے گھر رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکے اور ان تلخ یادوں سے دور ہو جائے۔ 4 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ شہر کی معروف یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں طلباء کا شور و غل جاری تھا۔ ان 4 سالوں میں پلوشہ نے خود کو مکمل بدل لیا تھا۔ وہ اب وہ ڈری سہمی گاؤں کی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے فائنل ایئر کی ایک پراعتماد اسٹوڈنٹ تھی۔ ارے یار پلوشہ، تم پھر کتابوں میں گم ہو گئی، میری بات تو سنو۔
सामने बैठी राबिया ने उसके हाथ से किताब छीनते हुए झंझला कर शिकवा किया। राबिया उसकी बेहतरीन दोस्त थी जो हर वक्त खुश रहती थी। बताओ राबिया, क्या नई दास्तान है तुम्हारी? पलवशा ने मुस्कुरा कर पूछा। वो ही पुरानी दास्तान मगर नए मोड़ के साथ। मेरी कज़न की वापसी हो गई है और अम्मी जान कहती हैं कि बस अब रिश्ता पक्का समझो। तुमने तो उसे देखा नहीं है मगर यकीन करो, वो यूनानी देवताओं जैसा हसीन है। उसकी शख्सियत, उसका रौब, उफ खुदाया, मैं तो उसके तस्वुर में ही घंटों गुजार सकती हूँ। राबिया अपनी कज़न की शान में कसीदे पढ़ने लगी। पलवशा हंसती। वो अक्सर राबिया के इस अनदेखी कज़न की तारीफें सुनती थी मगर कभी संजीदगी से नहीं लिया था। अच्छा बाबा, जब वो आएंगे तो हम भी देख लेंगे कि कौन शहजादा है जिसने मेरी दोस्त की नींदें उड़ा रखी है। अरे वो तो आज ही यूनिवर्सिटी आ रहा है मुझे पिक करने, इसीलिए तो तुम्हें रोका है कि मिलो उससे। राबिया की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र गेट की तरफ गई। वो देखो, वो आ गया। पलवशा ने बेख्याली में गर्दन मोड़कर गेट की जानिब देखा। एक स्याह रंग की प्राडो गेट से दाखिल हुई और उसमें से उतरने वाले शख्स को देखते ही पलवशा के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे बदन से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो ज़ावियार था, वही ज़ावियार हशमत खान। 4 साल पहले वही वजाहत, वही रौबदार चाल और वही सर्द आंखें। पलवशा का दिल जोर से धड़का और सांसें जैसे रुक सी गईं। माजी का वो भयानक दरवाज़ा जिसे वो बंद समझ रही थी, आज फिर से उसके सामने पूरी ताकत से खुल गया था। आओ पलवशा, मिलो मेरे ख्वाबों के शहजादे से। राबिया ने पलवशा का ठंडा पड़ता हाथ खींचते हुए उसे आगे बढ़ाया। पलवशा के पाँव मन भर के हो चुके थे। वो चाह कर भी वहाँ से भाग नहीं सकती थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही ज़ावियार था जिसका तस्वुर पिछले 4 सालों से उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत था। ज़ावियार ने अपनी धूप का चश्मा उतारा तो उसकी गहरी स्याह आंखें सीधी पलवशा के चेहरे पर जम गई। पहचान का एक लम्हा दोनों के दरमियान गुजरा। ज़ावियार के चेहरे पर भी हैरानी के साए लहराए मगर वो जल्द ही खुद पर काबू पा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप राबिया? और ये आपकी दोस्त? ज़ावियार की आवाज़ में वही रौब और ठहराव था जिसने 4 साल पहले पलवशा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वालेकुम सलाम। ज़ावियार भाई, ये पलवशा है, मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे लायक स्टूडेंट और मेरी जान से प्यारी दोस्त। मैं अक्सर आपको इसके बारे में बताती रहती हूँ। राबिया चहकते हुए तारुफ करवा रही थी जबकि पलवशा का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। ये वही शख्स था जो उसकी रातों की नींद और दिनों का चैन तबाह कर चुका था। राबिया की बातें पलवशा के कानों में किसी हथौड़े की तरह बरस रही थी। उसे अपनी ही बेहतरीन दोस्त से पहली बार जलन महसूस हुई। खुशकिस्मती है मेरी जो आपसे मुलाकात हुई। ज़ावियार ने पलवशा की तरफ देखकर सपाट लहजे में जुमला अदा किया मगर उसकी आंखों में खामोश पैगाम था, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। पलवशा बामुश्किल सर हिला पाई। वो वहाँ खड़ी थी मगर उसका जहन 4 साल पीछे उसी बंद कमरे में पहुँच चुका था। ये वही रात थी जब बाहर मौत का पहरा था और अंदर जिंदगी सुसक रही थी। ज़ावियार गुस्से में बिफरा हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसका इरादा था कि अपनी बहन का बदला लेगा मगर जब उसने पलवशा को खौफ से कांपते और अल्लाह से फरियाद करते देखा तो उसके कदम रुक गए थे। शोर मत मचाना, एक लफ्ज़ भी नहीं, उसने सख्ती से तंबीह की। पलवशा सदमे से उसे देखने लगी। कमरे के बाहर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था और हर कोई जानता था कि अंदर क्या होने वाला है मगर हकीकत क्या थी, ये सिर्फ इन 4 दीवारियों को मालूम होने वाला था। पलवशा ने गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की जलन महसूस करते हुए अपनी लरसती हुई उंगलियां वहां रख ली। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था मगर सामने खड़े शख्स का रौब ऐसा था कि हलक से आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम्हारा भाई दरिंदा हो सकता है मगर मैं नहीं। ज़ावियार की भारी आवाज़ कमरे के हबसज़दा माहौल में गूंजी। वो नफरत और गुस्से से उसे देख रहा था मगर उसकी निगाह में वो शैतानियत नहीं थी जिसका पलवशा को डर था। 26 साला ज़ावियार हशमत, जो अपनी शराफत और असूलों के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था, आज अपनी बहन महविश की बर्बादी का बदला लेने आया था मगर सामने मौजूद 19 साला पलवशा की बेगुनाही ने उसके कदम जकड़ लिए थे। पलवशा का ख़ानदान नस्लों से उनका मज़ारा था और वह जानता था कि इस लड़की का अपने भाई के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से से पलटा और कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया जबकि पलवशा ज़मीन पर ही सिमटी रही। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी और बाहर गांव वाले समझ रहे थे कि इंसाफ का तकाजा पूरा हो रहा है। ज़ावियार ने गहरी सांस लेकर अपनी पेशानी मस ली। वहाँ कोने में बैठ जाओ और खबरदार जो तुम्हारे रोने की आवाज़ भी बाहर गई, मैं यहाँ किसी की इज्जत दार करने नहीं आया और ना ही मैं एक औरत पर अपनी मर्दांगी आजमाने का कायल हूँ।
اس کے الفاظ پلوشا کے لیے کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور صوفے کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اگلا 1.5 گھنٹہ اسی سکوت میں گزرا۔ زاویار کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس کے اندر کا غبار ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ باہر بھیڑیے کھڑے ہیں جو خون مانگتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر زاویار دروازے کی طرف بڑھا۔ جانے سے پہلے وہ پلوشا کے قریب آیا، جو خوف سے دوبارہ کانپنے لگی تھی۔ مجھے معاف کرنا پلوشا، مگر تمہیں زندہ رکھنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ سمجھ پاتی، زاویار نے اس کے سر پر بندھی چادر کھینچ کر اس کے بال بکھیر دیے، اس کی قمیض کا دامن جھٹکے سے تھوڑا سا پھاڑ دیا اور پھر سے ایک زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسید کیا۔ پلوشا کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی۔ یہ حالت باہر والوں کو مطمئن کرے گی۔ یاد رکھنا، اس کمرے کا راز صرف میری اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو میری شرافت کی گواہی کوئی نہیں دے گا اور تم واقعی میں ماری جاؤ گے۔ یہ تنبیہ کر کے زاویار نے دروازہ کھولا۔ اس نے پلوشا کی عزت کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھنے سے بچا لیا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب پلوشا کے دل میں اس اجنبی مسیحا کے لیے محبت کا بیج بویا گیا تھا۔ وہ تھپڑ اسے پھولوں سے زیادہ عزیز لگا تھا، کیونکہ اس کی آڑ میں اس کی آبرو محفوظ رہی تھی۔ پلوشا، کہاں کھو گئی ہو؟ رابعہ کی آواز نے اسے حال میں واپس دھکیلا۔ جی کچھ نہیں، بس سر میں اچانک درد اٹھا ہے، پلوشا نے لرزتی ہوئی آواز میں بہانہ بنایا۔ اس کی نظر زاویار پر پڑی، جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو ہم تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دیتے ہیں۔ زاویار بھائی کو میں نے بتا دیا تھا کہ آج ہم ساتھ لنچ کریں گے، مگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو پہلے تم ہی چھوڑ آتے ہیں۔ رابعہ نے فکر مندی سے تجویز دی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ لوگ جائیں۔ پلوشا تیزی سے پلٹی۔ وہ ایک پل بھی مزید اس شخص کے سامنے نہیں رک سکتی تھی جس کی محبت اس کے دل میں تھی، مگر وہ اب اس کی دوست کا ہونے والا تھا۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ گاڑی میں بیٹھے، زاویار نے حکم صادر کیا۔ یہ درخواست نہیں تھی۔ پلوشا بے بسی سے رابعہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مجبوراً اسے پچھلی نشست پر بیٹھنا پڑا۔ پورے راستے رابعہ زاویار سے باتیں کرتی رہی۔ وہ اپنی منگنی اور شادی کے منصوبے سنا رہی تھی اور پلوشا کا دل ہر جملے کے ساتھ کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ جسے وہ اپنا محسن اور محبوب سمجھتی ہے، وہ در حقیقت اس کی بہترین دوست کی محبت ہے۔ ویسے پلوشا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارا تعلق کس گاؤں سے ہے؟ زاویار نے فرنٹ مرر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سوال داغ دیا۔ پلوشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے کرید رہا تھا۔ میرا گاؤں بہت چھوٹا ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ پلوشا نے نظریں جھکا کر مختصر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں، میں نے بھی زندگی کا کچھ حصہ گاؤں میں گزارا ہے۔ زاویار کے لہجے میں معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ پلوشا نے مٹھی زور سے بھینچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا ہے۔ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی پلوشا نے دروازہ کھولا۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے اتری اور بغیر پیچھے مڑے اندر بھاگ گئی۔ زاویار اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں رہتی ہے؟ رابعہ نے کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کیا۔ شاید ماضی کے کچھ سائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زیر لب جملہ ادا کیا جسے رابعہ سن نہ سکی۔ رات گئے، پلوشا اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج 4 سال بعد اس کا زخم پھر ہرا ہو گیا تھا۔ وہ جس شخص کی عبادت کی حد تک عزت کرتی تھی، وہ اب اس کے لیے ممنوع ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! میں رابعہ کا دل نہیں توڑ سکتی، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر رابعہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے فون اٹھایا۔ یار پلوشا، میں تو بتانا ہی بھول گئی، کل یونیورسٹی جلدی آ جانا، زاویار دوبارہ آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تمہارے نوٹس چاہیے، شاید کسی کزن کی مدد کے لیے۔ رابعہ کی بات سن کر پلوشا کے ہاتھوں سے موبائل تقریباً گرنے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نوٹس تو محض بہانہ ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اگلے روز یونیورسٹی کی فضا میں ہبس اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی، یا شاید یہ پلوشا کے اندر کا موسم تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ کلاس لینے کے بجائے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی تھی، جہاں اسے یقین تھا کہ زاویار آئے گا۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید اس اذیت میں نہیں رہے گی اور اپنے دل کا حال بیان کر دے گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی جانی پہچانی سیاہ گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ زاویار نے شیشہ نیچے کیا تو پلوشا کو وہیں کھڑا پایا۔ اس نے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اندر سے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ پلوشا قدم قدم چلتی اس کے پاس پہنچی تو زاویار نے سپاٹ لہجے میں سوال داغ دیا۔ نوٹس لے آئی ہو؟ رابعہ کہہ رہی تھی کہ تم نے تیار کر لیے ہیں۔
پلوشا نے خالی ہاتھوں کو بھیجتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسئلہ نوٹس کا نہیں ہے، مسئلہ زندگی اور موت کا ہے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے گاڑی کا انجن بند کر دیا اور باہر نکل آیا تھا۔ اس کا قد کاٹ اور شخصیت ایسی تھی کہ پاس سے گزرنے والے طلباء بھی مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے پلوشا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ رابعہ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ پلوشا کا سوال سیدھا اور دو ٹوک تھا جس نے زاویار کو چونکا دیا۔ وہ چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ میرا اور رابعہ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو میرے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ پلوشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنا ضبط کھو دیا۔ آپ مجھ سے انجان بننے کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی بھول گئے ہیں کہ میں کون ہوں اور ہمارا رشتہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی تھی، اتنی ہی نفرت تھی مجھ سے، تو اس رات مجھے چھوڑا کیوں؟ اسی رات تباہ کر دیا ہوتا مجھے، میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہوتا، تاکہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ پلوشا کے آنسو اب رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اس رات آپ کی آنکھوں میں درندگی نہیں بلکہ رحم دیکھا تھا۔ آپ نے ایک دشمن کی بیٹی کی عزت بچائی تھی اور تب سے میں آپ کو مسیحا مان بیٹھی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زاویار، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں رابعہ میری بہترین دوست ہے، مجھے اس سے پیار ہے اور میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر میں کیا کروں؟ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ نے مجھے رد کر دیا؟ اس نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور امید بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ محبت اور احسان میں فرق کرنا سیکھو پلوشا۔ اس رات میں نے جو کیا وہ میرا اصول تھا، میری تربیت تھی، تمہاری محبت کا لائسنس نہیں تھا۔ تم رابعہ کی دوست ہو کر اس کی پیٹ میں خنجر گھونپنے کو سوچ رہی ہو۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے ہمدردی تو ہو سکتی ہے، مگر محبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو اپنی سہیلی کا گھر اجاڑنے کی خواہش رکھے۔ یہ الفاظ پلوشا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میرے اور رابعہ کے درمیان آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو عزت اس رات میں نے بچائی تھی وہ اس بھری یونیورسٹی میں نیلام ہو جائے گی۔ شادی میری رابعہ سے ہی ہوگی اور تم اس میں شرکت کرو گی۔ زاویار نے حتمی فیصلہ سنایا اور پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے دور نکل گئی اور پلوشا وہیں دھول اڑاتی سڑک کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے وجود کا ذرہ ذرہ کرچی ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے زاویار نے دوسری بار اسے تھپڑ مارا ہو، مگر اس بار نشان چہرے پر نہیں بلکہ روح پر لگا تھا۔ اتنی نفرت! وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اسے اپنی محبت پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے چند دن پلوشا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ رابعہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی اور ہر پل زاویار کا ذکر کرتی تھی۔ پلوشا کا دل کرتا کہ وہ چیخ چیخ کر رابعہ کو سچ بتا دے، مگر زاویار کی دھمکی اور رابعہ کی خوشی اس کے لب سی دیتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب رابعہ نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے۔ امی ابو چاہتے ہیں کہ نکاح گاؤں کی حویلی میں ہو تاکہ دادی جان بھی شرکت کر سکے۔ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے پلوشا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گاؤں؟ پلوشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ 4 سال بعد اسی جہنم میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہاں اس کی سانسیں گھٹتی تھی۔ نہیں رابعہ، میں وہاں نہیں جا سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ میری دوستی کا واسطہ ہے پلوشا، اگر تم نہ گئی تو میں سمجھوں گی کہ تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو۔ رابعہ نے جذباتی کارڈ کھیلا تو پلوشا لاجواب ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں جا کر قسمت اس کے ساتھ کون سا نیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ تیار ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں اس کا سامنا اپنے ماضی اور اپنی ادھوری محبت سے ہوگا۔ گاڑی کے پہیے جیسے ہی کچے راستے پر موڑے، اڑتی ہوئی دھول نے پلوشا کے ماضی کی دھندلی یادوں کو پھر سے روشن کر دیا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ 4 سال بعد وہ زمین پر قدم رکھ رہی تھی جہاں اس کی روح کو زخمی کیا گیا تھا۔ تمہارا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے پلوشا؟ دیکھو ہم پہنچ گئے۔ رابعہ نے زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ پلوشا نے بامشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر یہ کیا؟ سامنے نظر آنے والی عمارت وہ نہیں تھی جس کا خوف اس کے رگوں پہ میں بسا تھا۔ یہ تو گاؤں کے بڑے چودھریوں کی حویلی تھی۔ سردار حشمت خان کی حویلی تو گاؤں کے دوسرے سرے پر تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ پلوشا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ارے بدھو، یہ میرا گھر ہے، چودھریوں کی حویلی۔
तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरे अब्बू इस गांव की बड़ी चौधरी हैं और सरदार हशमत खान की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। वो अलग है और हम अलग, मगर दोस्ती गहरी है। राबिया की वजाहत ने पलवशा की उलझन तो दूर कर दी, मगर खौफ कम ना हुआ। मतलब राबिया चौधरियों की बेटी थी और जावियार सरदारों का बेटा। ये दोनों बड़े ख़ानदान मिल रहे थे और दरमियान में उस जैसी गरीब लड़की की कोई हैसियत नहीं थी। गाड़ी हवेली की वसी पोर्च में रुकी। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने इस्तकबाल किया। हर तरफ मेहमानों का हजूम था और रंग बिरंगी रोशनियों ने रात को दिन में बदल रखा था। पलवशा गाड़ी से उतरी तो उसकी नज़रें बेख्तियार अपने वालिदैन को ढूंढने लगी। राबिया उसे मेहमान खाने की तरफ ले जा रही थी कि अचानक पलवशा के कदम रुक गए। सामने एक कोने में दीन मोहम्मद और उसकी बीवी सहमे हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर खुशी के बजाय हवाइयाँ उड़ रही थी। अब्बा, पलवशा उनकी तरफ लपकी। दीन मोहम्मद ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। पलवशा, बेटी तुम यहाँ? हमें तो चौधरी साहब ने ख़ास तौर पर बुलाया है, कहा है कि हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। हमें तो डर लग रहा है बेटी कि कहीं कोई नई मुसीबत ना आन पड़े। माँ ने पलवशा का माथा चूमा और लरजती आवाज़ में खदशे का इजहार किया। पलवशा का खून खोल उठा। उसे यकीन हो गया कि यह जावियार की कारस्तानी है। वो यकीनन उसके गरीब वालिदैन को अपनी शादी की शान और शौकत दिखाकर मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहता है या फिर उन्हें नीचा दिखाना चाहता है। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं हूं ना, अब हम किसी से नहीं डरेंगे, उसने वालिदैन को तसल्ली दी। मगर अंदर से वो खुद टूट फूट रही थी। अभी वो वहीं खड़ी थी कि हाल में एक शोर उठा। दूल्हा मियाँ आ गए, दूल्हा मियाँ आ गए। लड़कियों के झुरमुट में राबिया सबसे आगे थी। पलवशा का दिल चाहा कि वहाँ से भाग जाए, मगर कदमों ने साथ छोड़ दिया था। वो देखना चाहती थी कि वो शख्स आज कैसा लग रहा है, जो उसके दिल का कातिल भी था और मसीहा भी। स्टेज पर रोशनियों का मरकज़ बना वो शख्स सुनहरी शेरवानी में मलबूस था, सर पर कुल्हा और चेहरे पर वही पुरवकार संजीदगी। जावियार को दूल्हे के रूप में देखकर पलवशा को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो इतना हसीन लग रहा था कि नज़र हटाना मुहाल था, मगर ये हुस्न अब किसी और की मलकियत होने वाला था। जावियार की नज़रें मजमे का जायज़ा ले रही थी। अचानक उसकी निगाह पलवशा पर पड़ी, जो अपने बूढ़े वालिदैन के साथ खड़ी थी। एक लम्हे के लिए जावियार की आंखों में चमक उभरी, मगर फिर उसने रुख मोड़ लिया। आओ पलवशा, इधर आओ। चौधरी साहब यानी राबिया के वालिद ने माइक पर ऐलान करते हुए पलवशा और उसके वालिदैन को स्टेज के करीब बुलाया। पलवशा हैरत से उन्हें देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोगों के दरमियान उनका क्या काम, ये क्या तमाशा है। पलवशा ने गुस्से से सोचा। वो वहाँ से पलटने ही वाली थी कि राबिया दौड़ती हुई उसके पास आई और उसका बाजू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? अभी तो असल तकरीब शुरू होनी है, चलो स्टेज पर। नहीं राबिया, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे बख्श दो। पलवशा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो जावियार को राबिया के पहलू में बैठा नहीं देख सकती थी। आज इनकार नहीं चलेगा पलवशा, आज तो तुम्हें वो देखना है जिसका फैसला 4 साल पहले हो चुका था। राबिया ने पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती उसे खींचा। पलवशा बेबसी से घसीटती हुई स्टेज की तरफ बढ़ी, जहां जावियार सर झुकाए बैठा था। पलवशा को लगा ये चंद कदम का फासला उसकी ज़िंदगी का सबसे तवील और अज़ियतनाक सफ़र है। उसे क्या मालूम था कि स्टेज पर पहुंचकर उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। स्टेज की तेज़ रोशनियों ने पलवशा की आंखों को चुंधिया दिया था। उसका दिल सीने में किसी फड़फड़ाते परिंदे की तरह बेकरार था, जो पंजरे से आज़ाद होना चाहता था। राबिया ने उसे लाकर ऐन जावियार के बराबर वाली कुर्सी पर बिठा दिया। ये क्या कर रही हो राबिया, होश में तो हो, ये तुम्हारी जगह है। पलवशा ने घबराहट में उठने की कोशिश की, मगर राबिया ने दोनों हाथों से उसके कंधे दबाकर उसे वापस कुर्सी पर टिका दिया। मजमे पर एक गहरा सकूत तारी हो चुका था। सामने बैठे दीन मोहम्मद और उनकी अहलिया की आंखें हैरत से फटी हुई थी। ये मेरी जगह नहीं है पलवशा, ये तुम्हारी जगह है। राबिया की आवाज़ माइक के बगैर भी इतनी वाज़ेह थी कि करीब खड़े लोग सुन सकते थे। पलवशा ने बेयकीनी से पहले राबिया और फिर पहलों में बैठे जावियार को देखा, जो सर झुकाए लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बैठा था, जैसे वो इस ड्रामे का पहले से हिस्सा हो। मगर तुम तो इससे मोहब्बत करती थी, तुम तो शादी करने वाली थी ना? पलवशा की आवाज़ बामुश्किल उसके हलक से निकली। राबिया ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। शायद मैं उसे वैसी मोहब्बत ना कर पाती जैसी तुम करती हो। मुझे नहीं पता था कि एक शख्स जिसने तुम्हारी इज़्ज़त को भरी मुआशरे में जलील किया, तुम उसी से मोहब्बत कर बैठी थी। मगर मुझे असल हैरानी उस शख्स पर है जिसने तुम्हें बेआबरू नहीं किया।
بلکہ تمہاری عزت کی حفاظت اس بند کمرے میں بھی کی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ رابعہ کے الفاظ سن کر پلوشہ کا خون منجمد ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ کیا اس نے رابعہ کو سب بتا دیا؟ اس کا راز فاش ہو گیا؟ رابعہ نے اس کے چہرے کا خوف بھانپ لیا اور اطمینان سے مسکرائی۔ ڈرو مت، زاویار نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح تو کر لے گا، لیکن شاید اس کے دل و دماغ سے اس لڑکی کا تصور نہ جائے گا جو 4 سال پہلے اس نے اس کمرے میں دیکھی تھی۔ وہ وہاں جسے بے آبرو کرنے گیا تھا، اس سے اسی وقت محبت کر آیا تھا، اور ایک مرد اپنی محبت کو کبھی بھی اذیت نہیں دیتا، نہ ہی بے آبرو کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اس رات وہیں سے واپس پلٹ آیا تھا۔ پلوشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویار نے اس کی خاطر اتنا بڑا رسک لیا۔ رابعہ نے مائک اٹھایا اور سب کے سامنے اعلان کیا، آج یہاں میرا نہیں بلکہ میرے بھائی زاویار اور پلوشہ دین محمد کا نکاح ہوگا۔ ہم پرانی دشمنیوں کی بنیاد پر نئی نسلوں کی محبت قربان نہیں کر سکتے۔ اس رات اس کمرے میں کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ زاویار نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیرت مند مرد ہے۔ بھائی کی غلطی کی سزا اس کی بہن کو نہیں ملنی چاہیے۔ حویلی میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے شفقت سے پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، زاویار نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ وہ نکاح کرے گا تو صرف تم سے۔ یہ ساری سجاوٹ، یہ سارا اہتمام دراصل تمہارے لیے ہی تھا۔ ہم بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب نے رجسٹر کھولا اور زاویار کی طرف متوجہ ہوئے۔ زاویار حشمت ولد حشمت خان، کیا آپ کو پلوشہ دین محمد کے ساتھ نکاح حق مہر 5 تولے سونا قبول ہے؟ زاویار نے نظر اٹھا کر پلوشہ کے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں اقرار کیا، قبول ہے۔ پھر قاضی صاحب پلوشہ کی طرف مڑے۔ پلوشہ کو لگا جیسے یہ کوئی خواب ہے جو جاگتے ہی ٹوٹ جائے گا، مگر سامنے کھڑے اس کے ماں باپ خوشی سے رو رہے تھے، جو اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ قبول ہے، پلوشہ کی لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی فضا نکاح قبول ہے کے نعروں سے گونج اٹھی۔ رابعہ نے خوشی سے پلوشہ کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تم دونوں کو ایک کروں گی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ نکاح کے بعد جب زاویار اور پلوشہ کو اکیلے بات کرنے کا موقع ملا تو پلوشہ نے شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے اتنا ڈرایا کیوں؟ مجھے لگا میں آج ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی۔ زاویار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ عزت کا سودا کرنے والے اور عزت کی حفاظت کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے تو اسی روز تم سے محبت ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں اس کمرے میں پہلی بار دیکھا تھا، اور تم میری نظروں میں تب ہی معتبر ہو گئی تھی جب تم نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی اپنی حیا کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پلوشہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے سکون تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قدرت نے انصاف کا ترازو ابھی برابر کرنا تھا۔ حویلی میں پلوشہ کی بطور بہو آمد نے جہاں خوشیاں بکھیری تھیں، وہیں ایک گوشہ ایسا بھی تھا جہاں ابھی تک ویرانے کا راج تھا۔ نکاح کی تقریب ہنگامہ خیز رہی تھی، مگر اگلی صبح کی خاموشی پلوشہ کے دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہاں ہونا کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ ناشتے کی میز پر سردار حشمت خان اور ان کی بیگم موجود تھے، مگر مہوش کی کرسی خالی تھی۔ پلوشہ نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھاما اور سوالیہ نظروں سے زاویار کی جانب دیکھا۔ مہوش کمرے سے باہر نہیں آئی؟ زاویار نے گہری سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے اسی طرح قید ہے۔ وہ خود کو دنیا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ پلوشہ نے فیصلہ کن انداز میں کپ میز پر رکھا۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ بیگم حشمت نے تڑپ کر پلوشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بیٹی، وہ تمہارا سامنا نہیں کر پائے گی۔ تمہاری صورت اسے اس خوفناک ماضی کی یاد دلائے گی جسے ہم سب بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی سے بھاگ کر ہم مستقبل کو نہیں سنوار سکتے ماں جی، مجھے جانا ہوگا۔ آخر کب تک وہ اس اندھیرے میں رہے گی؟ میں اس کی بھابھی ہوں، مجھے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ پلوشہ نے شائستگی سے مگر مضبوطی سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویار بھی اس کے پیچھے ہو لیا تاکہ اگر حالات بگڑے تو وہ سنبھال سکے۔ مہوش کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اندر نیم تاریکی تھی، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پا کر وہ پلٹی تو پلوشہ کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف اور نفرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ مہوش کی آواز میں ہسٹریائی کیفیت تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ مہوش، میں پلوشہ ہوں، تمہاری بھابھی، میں تمہارا دکھ بانٹنے آئی ہوں۔ پلوشہ نے نرمی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔
نہیں، تم دلاور کی بہن ہو، تمہاری رگوں میں اسی درندے کا خون ہے، تم مجھے میرا تماشا دیکھنے آئی ہو، ہے نا؟ مہوش نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ زاویار تیزی سے آگے بڑھا اور مہوش کو کندھوں سے تھام لیا۔ ہوش میں آؤ مہوش، پلوشا کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی۔ ایک گنہگار کی وجہ سے تم پوری دنیا کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتی، مگر بھائی، اس کا چہرہ مجھے وہ سب یاد دلاتا ہے جو میں بھول جانا چاہتی ہوں۔ مہوش پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلوشا کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ وہ مہوش کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مہوش نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر پلوشا کی گرفت مضبوط تھی۔ میری طرف دیکھو مہوش، میرا بھائی جو تھا وہ اس کا نصیب، مگر میں وہ نہیں ہوں۔ میں تو خود اس معاشرے کے ظلم کا شکار بننے والی تھی۔ اگر تمہارے بھائی میری حفاظت نہ کرتے، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے مسیحا مل گیا اور تم ابھی تک خود کو مجرم سمجھ رہی ہو۔ خود کو سزا دینا بند کرو۔ پلوشا کے لہجے کی سچائی نے مہوش کو ساکت کر دیا۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز رہ گئی۔ زاویار نے تشکر بھری نظروں سے پلوشا کو دیکھا، جو اتنی دانش مندی سے اتنے نازک معاملے کو سنبھال رہی تھی۔ اسی شام حویلی میں ایک اور مہمان کی آمد ہوئی۔ وہ زاویار کا بچپن کا دوست شہراز تھا۔ شہراز کچھ عرصہ بیرون ملک رہنے کے بعد واپس لوٹا تھا اور اسے مہوش کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر مل چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں زاویار کے ساتھ بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے سوال وہی کیا جو اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ مہوش کیسی ہے یار؟ میں نے سنا ہے وہ بہت تنہا ہو گئی ہے۔ زاویار نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ وہ زندہ لاش بن چکی ہے شہراز۔ اسے لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آج پلوشا نے کوشش کی ہے اسے سمجھانے کی، مگر اس کے دل کا ڈر بہت گہرا ہے۔ شہراز نے سنجیدگی سے زاویار کو دیکھا۔ محبت بڑے سے بڑے ڈر کو ختم کر دیتی ہے زاویار۔ تم جانتے ہو کہ میں یونیورسٹی کے زمانے سے مہوش کو پسند کرتا تھا۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اس کے حال اور مستقبل کو اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت دو گے؟ زاویار حیرت سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس معاشرے میں شہراز جیسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو داغدار سمجھی جانے والی لڑکی کا ہاتھ تھامنے کی خواہش ظاہر کرے۔ ادھر گاؤں کے دوسرے سرے سے خبر آئی کہ پولیس نے ایک لاوارث لاش برآمد کی ہے جس کا حلیہ دلاور سے ملتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی حویلی تک بھی پہنچنے والی تھی۔ قدرت اپنا حساب چکانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ فون کے گھنٹے نے حویلی کے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ زاویار نے ریسیور کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل دیے۔ اس نے خاموشی سے ریسیور واپس رکھا اور ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھا، جہاں پلوشا، اس کے والدین اور سردار حشمت موجود تھے۔ انسپکٹر کا فون تھا۔ وہ لاش دلاور کی ہی ہے۔ اس کا ٹرک کے ساتھ خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کی حالت ایسی ہے کہ پہچاننا بھی مشکل تھا، مگر اس کی جیب سے نکلنے والے شناختی کارڈ نے تصدیق کر دی ہے۔ زاویار کے الفاظ پر کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ پلوشا کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ خبر اس کے لیے دوہری اذیت کا باعث تھی۔ ایک طرف بھائی کی دردناک موت کا غم تھا تو دوسری طرف قدرت کے انتقام کا خوف۔ دین محمد نے کانپتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹا ہے۔ میرے بیٹے نے کسی کی معصومیت کو روندا تھا اور آج قدرت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پلوشا کی ماں نے دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کرو پلوشا، یہ مکافات عمل ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے اور اب شاید اس گاؤں کی فضا سے وہ منحوس سایہ بھی ہٹ جائے گا جو اس کے وجود سے وابستہ تھا۔ دلاور کی تدفین کے بعد حویلی کا ماحول قدرے سوگوار تھا، مگر ایک عجیب سا بوجھ سب کے دلوں سے اتر چکا تھا۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی تھا اور وہ تھا مہوش کی زندگی۔ شہراز اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے زاویار کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مہوش سے نکاح کے لیے تیار ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ زاویار نے جب یہ بات اپنی ماں اور مہوش کے سامنے رکھی تو مہوش کا رد عمل شدید تھا۔ ہرگز نہیں، میں شہراز بھائی کی زندگی پر بات نہیں کر سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ ایسا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجھ پر رحم کھا رہے ہیں؟ مجھے کسی کی خیرات نہیں چاہیے۔ مہوش نے غصے اور دکھ سے انکار کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ پلوشا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ خیرات نہیں، محبت ہے مہوش۔ شہراز بھائی تم سے یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ماضی کو نہیں، تمہاری ذات کو اپنانا چاہتے ہیں۔ محبت؟ ایسی لڑکی سے محبت جو خود اپنی نظروں میں گر چکی ہو؟ نہیں بھابھی، آپ انہیں منع کر دیں۔ مہوش ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور شہراز خود اندر داخل ہوا۔
اس نے اجازت طلب نظروں سے زاویار کو دیکھا، جس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ شہراز سیدھا مہوش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہیں انکار کا حق تب ہوتا مہوش جب میں تم سے انجان ہوتا۔ میں سب جانتا ہوں اور اسی لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں تم آج بھی وہی مہوش ہو جس کی معصومیت نے مجھے یونیورسٹی میں متاثر کیا تھا۔ مہوش نے بھیگی آنکھوں سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر شہراز، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک داغدار لڑکی آپ کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ عزت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے مہوش، اور تمہاری روح پاک ہے۔ گناہ تم نے نہیں کیا تھا، گناہ تم پر تھوپا گیا تھا۔ جس حادثے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، اسے میں تمہارا عیب کیسے مان لوں؟ میرے لیے تم کل بھی معتبر تھی اور آج بھی ہو۔ مجھے لوگوں کی باتوں سے نہیں تمہارے ساتھ غرض ہے۔ شہراز کے لہجے کی مضبوطی اور خلوص نے مہوش کے گرد بنے خوف کے حصار میں دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سماج کے فرسودہ اصولوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اسے اپنانے آیا تھا۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے شہراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہوش، قسمت ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ دلاور کا انجام دیکھ لو اور شہراز کا ظرف دیکھ لو۔ ایک نے برائی کی اور مٹ گیا، دوسرا محبت لے کر آیا ہے تاکہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لا سکے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں ماضی کے اندھیروں میں رہنا ہے یا شہراز کے ساتھ روشنی میں سفر کرنا ہے۔ مہوش نے ایک نظر پلوشہ پر ڈالی جس کی آنکھوں میں بھی امید کی چمک تھی، پھر اس نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ یہ اس کی خاموش رضامندی تھی۔ حویلی کی در و دیوار جو برسوں سے صرف سسکیاں سن رہے تھے، اب وہاں شہنائیوں کی گونج دوبارہ ابھرنے والی تھی۔ مگر کہانی کا اصل حسن ابھی باقی تھا، جب محبت تمام زخموں کو بھر کر ایک نئی شروعات کرنے والی تھی۔ حویلی کے جس دالان میں کچھ عرصہ پہلے خوف اور دہشت کا راج تھا، آج وہاں پھر سے کمکمے روشن تھے، مگر ان روشنیوں میں وہ اداسی اور جبر نہیں تھا جو پلوشہ کی آمد پر محسوس کیا گیا تھا۔ آج فضا میں حقیقی خوشی اور امید کی مہک رچی ہوئی تھی۔ مہوش کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور یہ سب کچھ اتنی جلدی طے پایا تھا کہ گاؤں والوں کو باتیں بنانے اور انگلیاں اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ پلوشہ اپنے کمرے میں تیار کھڑی مہوش کے دوپٹے کو پن لگا رہی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والا مہوش کا عکس حیران کن حد تک خوبصورت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ماضی کے سائے لرز رہے تھے۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو مہوش، یقین کرو شہراز بھائی تمہیں دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے۔ پلوشہ نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مہوش نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ بھابھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا واقعی شہراز میرے ماضی کے بوجھ کو ساری عمر اٹھا پائیں گے؟ کہیں شادی کے بعد انہیں پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھاما جس کی عزت پر سوال اٹھ چکا تھا؟ مہوش کا لہجہ لرز رہا تھا۔ پلوشہ نے اسے تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہراز بھائی نے تم پر احسان نہیں کیا مہوش، انہوں نے محبت کی ہے، اور محبت تو ہوتی ہی وہ ہے جو انسان کو اس کے عیب اور ماضی سمیت اپنا لے۔ اگر وہ عام مردوں کی طرح ہوتے تو کبھی پلٹ کر نہ آتے۔ اللہ نے تمہارے صبر اور تکلیف کا صلہ شہراز بھائی کی صورت میں دیا ہے، اب اس نعمت کی ناشکری مت کرو۔ مہوش نے نم آنکھوں سے سر ہلایا اور پلوشہ کے گلے لگ گئی۔ اس لڑکی نے جو خود اسی گھر کے ظلم کا نشانہ بننے والی تھی، آج اس گھر کی بیٹیوں کی ڈھال بن چکی تھی۔ باہر مردان خانے میں نکاح کی تقریب سادگی مگر وقار کے ساتھ منعقد ہو رہی تھی۔ شہراز سفید شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس، چہرے پر اطمینان سجائے بیٹھا تھا۔ زاویار اس کے بالکل ساتھ تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے تشکر کے جذبات امڑ رہے تھے۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع کیا۔ شہراز احمد، کیا آپ کو مہوش بنت حشمت خان حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ سب کے کان شہراز کے جواب کے منتظر تھے، کیونکہ گاؤں کے لوگ ابھی بھی چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ کوئی اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے۔ قبول ہے۔ شہراز کی مضبوط اور بلند آواز نے تمام وسوسوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے 3 بار پوری یقین کے ساتھ اقرار کیا اور ہر بار اس کے لہجے میں فخر نمایاں تھا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر شہراز کو گلے لگا لیا۔ شکریہ یار، تم نے آج میری بہن کو نئی زندگی دی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ مردانگی عورت کو رسوا کرنے میں نہیں بلکہ اس کا دامن ڈھانپنے میں ہے۔ زاویار کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ شہراز نے مسکرا کر زاویار کا کندھا تھپتھپایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں زاویار، مہوش ہیرا ہے اور ہیرے پر اگر تھوڑی دھول جم جائے تو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ وہ میری زندگی میں آ رہی ہے۔ نکاح کے بعد جب مہوش کو رخصتی کے لیے لایا گیا تو سردار حشمت خان اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑے۔ وہ باپ جو اپنی انا اور رعب کے لیے مشہور تھا، آج اپنی بیٹی کی عصمت سنورنے پر اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ جا بیٹی، اللہ تجھے آباد رکھے۔ شہراز تجھے کبھی دکھ نہیں دے گا، یہ میرا یقین ہے۔ مہوش نے باپ کے ہاتھ چومے اور پھر زاویار کے گلے لگ کر سسک پڑی۔ مجھے معاف کر دینا بھائی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے۔ پاگل لڑکی، دکھ تم نے نہیں حالات نے دیے تھے۔ جاؤ اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔
याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा भाई और भाभी हमेशा तुम्हारी पुश्त पर खड़े हैं। गाड़ी के रवाना होते ही पलवशा ज़ावियार के पहलू में आ खड़ी हुई। दोनों ने नम आंखों के साथ गाड़ी को दूर जाते देखा। दिलावर की मौत के साथ ही इस खानदान पर मंडराने वाली नहूसत ख़त्म हो चुकी थी और आज महविश की रुखसती ने इस पाप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। सब ठीक हो गया ना ज़ावियार? पलवशा ने आहिस्तगी से पूछा। हाँ पलवशा, सब ठीक हो गया। बुराई मिट गई और अच्छाई जीत गई। मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दे दी है। अब सिर्फ हमारी कहानी बाकी है जिसे हमें नए सिरे से जीना है। ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए पलवशा का हाथ थाम लिया। रात का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे वो अभी इस जोड़े की खुशी में शरीक हो। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी का वो बाब लिखना था जो सिर्फ मोहब्बत और सुकून से इबारत हो। हवेली की रोशनियाँ अब मध्यम पड़ चुकी थी और हंगामा खेजी की जगह एक पुरस्कून खामोशी ने ले ली थी। महविश की रुखसती के बाद घर में जो खला पैदा हुआ था वो उदासी का नहीं बल्कि एक फ़र्ज़ की तकमील का था जो एहसन तरीके से अंजाम पा चुका था। पलवशा छत की मुंडेर पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी जो आज बादलों की ओर से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसके दिल में अब किसी किस्म का खौफ या खदशा बाकी नहीं था। कदमों की आहट पाकर वो पलटी तो ज़ावियार को अपनी जानिब आते देखा। उसने सफ़ेद कुर्ते शलवार पर शाल ओढ़ रखी थी। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी तमानियत थी। वो पलवशा के करीब आकर रुका और गहरी नज़रों से उसके चेहरे का तवाफ किया। क्या सोच रही हो पलवशा? क्या अभी भी कोई डर तुम्हारे दिल में बाकी है? ज़ावियार ने नरमी से इस्तफसार करते हुए उसके शाने पर हाथ रखा। पलवशा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसकी आंखों में देखा, जहाँ अब सिर्फ मोहब्बत की चमक थी। डर नहीं ज़ावियार, बस हैरत है कि अल्लाह कैसी सबब बनाता है। 4 साल पहले जब मैं इस हवेली में लाई गई थी तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है, मगर मुझे क्या खबर थी कि वही रात मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत बन जाएगी। ज़ावियार के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने पलवशा का हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा। तुम जानती हो पलवशा, मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई थी? ये यूनिवर्सिटी की मुलाकात या राबिया की शादी के दिनों की बात नहीं है। पलवशा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो ज़ाविया ने दूर खला में घूरते हुए उस रात का जिक्र छेड़ दिया। मुझे तो उसी रोज़ तुमसे मोहब्बत हो गई थी जब मैंने तुम्हें उस कमरे में पहली बार देखा था। उस रात जब मैं इंतकाम की आग में जल रहा था और वहाँ सिर्फ एक दरिंदा बनकर गया था, मगर तुम्हारी आंखों में खौफ के साथ साथ जो हया और पाकीज़गी थी उसने मुझे पिघला दिया था। तुमने अपनी जान की भीख मांगने की बजाय अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ मांगी थी। बस उसी लम्हे मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ये लड़की मेरी इज़्ज़त बनेगी, मेरा इंतकाम नहीं। मैं तुम्हें बर्बाद करने गया था मगर तुम मुझे ही आबाद कर गई। पलवशा की आंखों में नमी तैरने लगी। ये एतराफ़ उसके लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था और मैं समझती रही कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं क्योंकि मैं दिलावर की बहन हूँ। ज़ावियार ने उसके आंसू अपनी उंगली से साफ़ किए। दिलावर का हिसाब कुदरत ने चुका दिया पलवशा। उसका इबरतनाक अंजाम हम सब के लिए एक सबक है। उसने जो बोया वो काट लिया। उसकी मौत ने साबित कर दिया कि बुराई की उम्र कम होती है, मगर देखो अल्लाह का इंसाफ। महविश जिसके साथ ज़्यादती हुई उसे रब ने शहराज जैसा जीवन साथी दिया जो उसके माजी को जानते हुए भी उसकी रूह से मोहब्बत करता है। वाकई ज़ावियार, शहराज भाई ने साबित कर दिया कि मोहब्बत इंसान को ऐब समेत अपनाती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो माजी के दाग नहीं देखती बल्कि मुस्तकबिल की रोशनी देखती है। पलवशा ने तायद की तो ज़ावियार ने उसे अपने हसार में ले लिया और हम दोनों की कहानी भी यही सबक देती है कि अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह मुश्किल तरीन रास्तों से भी मंजिल तक पहुंचा देता है। आज की रात हमारे लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि इज़्ज़त का सौदा नहीं किया जाता, इज़्ज़त की हिफाजत की जाती है और जो हिफाजत करते हैं अल्लाह उन्हें सुरखरू करता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ज़ावियार कि मुझे आप मिले। पलवशा ने धीरे से सरगोशी की और अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली जिसने मुझे इंसान रहने दिया और दरिंदा बनने से बचा लिया। ज़ाविया ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और नीचे ज़मीन पर दो दिल एक हो चुके थे। माजी की तमाम तलख साए दिलावर की मौत और महविश की रुखसती के साथ ही ख़त्म हो चुके थे। हवेली की दरो दीवार गवाह थे कि यहाँ नफ़रत ने जन्म लिया था, मगर जीत सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की हुई थी।